بلکہ نکاح میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرا باقاعدہ مرید ہو نا، یہ حمزہ جو ہے نا، یہ ہمارا ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے؟ 2.5 سال کم و بیش یہ ہمارے ساتھ ہے مدینہ مسجد میں، اور حجویری پروڈکشن سے میرے بیانات لائیو کرتا ہے. بہت فرما بردار اور بہت ہی ماشاءاللہ مخلص. ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ پروڈکشن چلا رہے ہوتے ہیں پیسے کے لیے، تو یہ ماشاءاللہ نظریے کو بھی سمجھتا ہے. تو میں چونکہ عمومی طور پر سمجھا رہا ہوتا ہوں لوگوں کو روایتی خطاب سے ہٹ کے، تو یہ اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے سلسلے کو لے کر چل رہا ہے. تو اگر کوئی باقاعدہ میرا مرید ہوتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھئی آج ایک اور مرید سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. کیا کرنے پڑیں گے؟ ایک اور مرید سے. میں کہتا ہوں بھئی ابھی تک تو یہ میرا مرید تھا، اب اس کے بعد یہ زن مرید ہو جائے گا. خالد ٹھیک ہے. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے. اب انشاءاللہ باقاعدہ نکاح پڑھایا جائے گا. نکاح کے لیے جو افراد ہیں وہ ذرا سامنے آ جائیں تاکہ کچا فام کا ہے بیٹا. یا اللہ. رشید عالم بن محمد رفیق صاحب آگے آ جائیے. محمد شہباز بن محمد اقبال صاحب آگے آ جائیے. عرفان احمد بن ممتاز علی صاحب موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آگے نا آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں جو گواہان ہیں. یہاں آگے بیٹھیں. اچھا جی. عرفان احمد بن ممتاز صاحب. سہیل اکرم. چلیں جی اب انشاءاللہ نکاح پڑھایا جائے گا. نکاح سے پہلے میری ایک عادت ہے کہ تجدید ایمان کروایا جاتا ہے کہ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو یا کوئی کفریہ جملہ نکل گیا ہو تو ہم سب مل کر تجدید ایمان کریں اور اس کے بعد نکاح پڑھایا جائے تاکہ نئی زندگی کا آغاز قرآن و سنت کے مطابق ہو. توبہ کے چند مخصوص الفاظ ہیں جو میں دہراؤں گا اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ مجھ گناہگار کی توبہ کو قبول فرمائے. آپ سب دہرائیے گا اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اور ہمارا حمزہ دہرائے گا اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے اور پھر اس کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا. مل کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر قولاً یا فعلاً عمداً یا سہواً سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کریم ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. میرے عزیز دوستو اس توبہ پر اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. آپ اس سے جتنی مرضی وفا کر لیں یہ آپ کو بہت جلد بھلا دیتی ہے. جب انتقال ہوتا ہے نا تو 8 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں دفنا کر آ جاتے ہیں. آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ اپنے پردادا کا نام بتاؤ. یا زہیب قادری کیسے ہیں؟ پردادا کا نام پتا ہوتا ہے اکثر کو؟ دادا کا پتا ہوتا ہے پردادا کا؟ تو ہم نے ایک نسل اوپر جائیں تو پردادا کا نام بھلا دیا. تو ہماری جو ابھی اولادیں آ رہی ہیں نا ان کے حافظے تو ویسے ہی بڑے کمزور ہیں. تو ایسا ہوا ہے. میں نے کسی سے پوچھا دادا کا نام بتاؤ, نہیں پتا تھا, دادا کا نام نہیں پتا تھا, تو بلا دیں گے. تو آپ اپنی قبر کی خود فکر کریں, توبہ کرتے رہیں. فرائض و واجبات کی پابندی, صغائر و کبائر سے اجتناب, روزانہ تلاوت قرآن اور ایک تسبیح درود پاک پڑھیں. اگر آپ نے اس پرفتن دور میں تسبیح اور مصلی تھام لیا آپ محفوظ رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اچھا جی, نکاح میں ایجاب و قبول یہ رکن نکاح ہوتے ہیں اور گواہان یہ شرط نکاح ہوتے ہیں. اگرچہ کاغذی گواہ جو ہیں وہ 2 یا 4 ہوتے ہیں
لیکن آپ سب چونکہ ان کی نکاح کی محفل میں موجود ہیں تو شرعی اعتبار سے آپ سب نکاح کے گواہ، یعنی جو بھی مجلس نکاح میں موجود ہے وہ نکاح کا گواہ ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ حمزہ کا نکاح ہو گیا تو آپ بلا جھجک گواہی دے سکتے ہیں کہ حمزہ کا نکاح ہو گیا ہے. اچھا جی، رشید عالم بن محمد رفیق صاحب کون ہیں؟ موجود ہیں، ٹھیک ہے. محمد شہباز بن محمد اقبال صاحب آپ موجود ہیں. عرفان احمد بن ممتاز علی صاحب آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے. رشید عالم بن محمد رفیق صاحب کیا شمائلہ بی بی بنت محمد علی نے اپنے نکاح کے تمام اختیارات دیتے ہوئے آپ کو اس بات کا وکیل مطلق مقرر کر دیا ہے کہ آپ ان کا نکاح حمزہ خان بن تاج محمد سے 25,000 روپے حق مہر مؤجل یعنی عندت طلب کے عوض کر دیں؟ مقرر کر دیا آپ کو. اچھا جی، آپ کی موجودگی میں وکالت لی تھی انہوں نے اور آپ کی موجودگی میں وکالت لی تھی. چونکہ آپ وکیل ہیں تو آپ کی جو موکلہ ہیں ان کا نکاح پڑھانے کے لیے آپ کی اجازت لازم ہے. تو آپ کی طرف سے اجازت ہے نکاح پڑھانے کی؟ اچھا، دلہا اس طرح اگر سیریس ہو جائے نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے تو چہرے پر کیا ہونی چاہیے؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے. اگرچہ گھبراہٹ ہوتی ہے لیکن یہی تو کمال ہے کہ گھبراہٹ کے وقت بھی چہرے پر کیا ہو؟ مسکراہٹ ہو. تو مسکراہٹ جو ہے وہ چہرے پر لازم ہے. اچھا جی، حمزہ خان بن تاج محمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح شمائلہ بنت محمد علی جو کہ موکلہ ہیں رشید عالم بن محمد رفیق کی، ان سے 25,000 روپے حق مہر مؤجل یعنی عندت طلب کے عوض دو گواہوں جناب محمد شہباز بن محمد اقبال صاحب، جناب عرفان احمد بن ممتاز علی صاحب اور جملہ حاضرین و موجودین کی موجودگی میں کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ زبانی بتائے نا. ہاں بھئی پیچھے آواز آئی ہے دلہے کی؟ پیچھے آواز آئی ہے؟ مائک لے لیا میں نے اس سے. تو میں اکثر دلہے کو کہتا ہوں کہ بھائی شادی کا موقع ہے تو آواز تو نکالنی چاہیے اور 2 بار باقی ہے. اگر اونچی آواز میں نہیں کہیں گے تو نکاح پھر اس کا کینسل کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور بعد میں ویسے ہی نہیں نکلنی. زہیب قادری بول رہا ہے، ٹھیک ہے. بعد میں تو اچھو کی آواز بند ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو ایک بار میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے. یہ میں مزاحن کرتا ہوں. میرے ایک شاگرد کا نکاح تھا تو پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 6 کلمے سنے جاتے تھے دلہے سے. بلدیہ میں تھا تو میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا. میں نے اسے کہا چل بیٹا 6 کلمے سن. اب وہ کہتا ہے استاد صاحب 6 کلمے تو یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا نکاح کینسل. 6 کلمے یاد نہیں ہے تمہارا نکاح کیسے ہوگا؟ تو میرے کان میں کہتا ہے استاد صاحب آپ آدھا گھنٹہ دے دیں میں یاد کر کے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی نکاح کینسل مت کیجئے گا، میں کلمے جو ہے وہ یاد کر کے آ جاتا ہوں. حالانکہ وہ کلمے جو پڑھائے جاتے تھے وہ بھی تجدید ایمان کے لیے ہوتے تھے. دوبارہ، حمزہ خان بن تاج محمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح شمائلہ بنت محمد علی سے 25,000 روپے حق مہر مؤجل یعنی عندت طلب کے عوض 2 گواہوں اور جملہ حاضرین و موجودین کی موجودگی میں کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا. جی قبول کیا. الحمدللہ. حمزہ خان بن تاج محمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح شمائلہ بنت محمد علی سے 25,000 روپے حق مہر مؤجل یعنی عندت طلب کے عوض 2 گواہوں اور جملہ حاضرین و موجودین کی موجودگی میں کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. الحمدللہ رب العالمین. نکاح نامہ کا ہے.
اب انشاءاللہ الجلیل نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ بر موقع نکاح یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے، یعنی بالفرض نہ بھی پڑھا گیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن جب پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے سننا واجب ہے، لہذا تمام احباب خطبہ نکاح کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا حساب الميزان یا الہ العالمین، ہمارا اس محفل میں شریک ہونا، محفل نکاح میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، کل امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، قیام، رکوع اور سجود کی لذتوں سے بہرمند فرما، ذہنی اور قلبی سکون کی دولت عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، قبر و حشر کی سلامتی عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمارے حمزہ بھائی کی اس شادی کو ان کے لیے خانہ آبادی بنا، ان دونوں گھرانوں کو، دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ شیر و شکر کی مانند زندگی کے بقیہ ایام بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے تمام کی شادیوں کو خانہ آبادیاں بنا۔ مولا کریم، جن کے گھروں میں اختلافات ہیں ان کے گھروں کو امن و عافیت کا گہوارہ بنا۔ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ ہم تمام اور تمام مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین و موجودین کی دلی کو جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔